ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ایسی ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس نعمت کی قدردانی نہیں کرتے ہیں، اس نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں مسلسل۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں، وہ نعمت قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل ضابطۂ حیات قرآن مجید کے اندر نازل کر کے ہمیں دیا ہوا ہے۔ یہ لو، زندگی اس کے مطابق گزارو، رہن سہن اس کے مطابق کرو، کاروبار اس کے مطابق کرو، تجارت اس کے مطابق کرو، اور اس کے مطابق چلو گے تو دنیا بھی تمہاری ٹھیک ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اس کے مطابق چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ یار اس کا ایکو کھلا ہوا ہے، ہلکا ہلکا کھلا ہوا ہے، دیکھو ذرا۔ اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کے جو مرضی کام ہم سے کرا لو، ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سے یہ نہ کہو کہ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو۔ دیکھو کتنی بدقسمتی کی بات ہے، ہماری عمریں گزر جاتی ہیں، چلو دیکھتے ہیں، بند ہے۔ ہماری عمریں گزر جاتی ہیں، مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے۔ قرآن کے اندر جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں وہ ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتے ہیں۔ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ جس رب کائنات نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، دنیا جہان کی ساری نعمتیں ہم کو دی ہوئی ہیں، اس کا نام لینا تک ہمیں نہیں آتا ہے۔ اللہ یہ کہنا ہمیں نہیں آتا۔ اللہ اللہ کہتے ہیں، اللہ۔ دیکھو تو بڑا کاروباری ہے، بڑا تاجر ہے بھائی، بڑا مالدار ہے، بڑا لینڈ لارڈ ہے، دنیا کا تعلیم یافتہ ہے بھائی، ایم اے کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے، ایم ایڈ کیا ہوا ہے، ڈاکٹر ہے بہت بڑا بھائی، دل کا مشہور ڈاکٹر ہے پورے ملک میں، لیکن جس ذات نے اس کو پیدا کیا ہوا ہے اس کا نام لینا نہیں آتا۔ بتاؤ بدقسمتی ہے کہ نہیں؟ ساری زندگی گزر جاتی ہے، اللہ کہنا نہیں آتا، اللہ کہنا نہیں آتا، اور نہ ہی ہم کبھی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی ہم کبھی اس کے لیے زحمت اٹھاتے ہیں کہ یار جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا نام تو صحیح لے۔ ہمارا نام کوئی بگاڑ کے لے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے، ہمارا نام کوئی بگاڑ کے لے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ چھوڑتے ہیں، دو دفعہ چھوڑتے ہیں، تیسری دفعہ گریبان سے پکڑ لیتے ہیں۔ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ صحیح نام لو۔ تو جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، جس ذات نے تمام نعمتیں ہمارے اوپر نچھاور کی ہے بھائی، اور حال یہ ہے کہ اس ذات کا نام لینا ہمیں نہیں آتا۔ اسی طریقے سے قرآن کا حال بھی یہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید، وہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اس کی قدر و منزلت کا ہم لوگوں کو اندازہ نہیں۔ ہم نے قرآن مجید کو صرف اپنی زندگیوں میں ایک حد تک رکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ کیا کہ جنات بگانے ہیں تو قرآن ہے بھائی، بیمار ہے اس کو دم کرنا ہے تو قرآن، بندہ مر گیا ہے اس کا اصحال ثواب کرنا ہے تو قرآن، شادی ہو رہی ہے بھائی، لڑکی رخصت ہو رہی ہے، اس کے اوپر جناب قرآن کا سایہ ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کے لیے ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے۔ جنات بگانے ہیں تو قرآن، بس پڑھنے کے لیے قرآن نہیں ہے، نعوذ باللہ ہے بھائی، سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے قرآن نہیں ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، اس کے مطابق کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، لین دین کرنے کے لیے قرآن نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے صرف اس حد تک رکھا ہوا ہے، بس یہ کام ہم نے لینا ہے۔ باقی سارا سال جناب قرآن مجید بہت بہترین غلاف کے اندر ہوتا ہے، ہمارے الماریوں کے اندر رکھا ہوتا ہے، الماری کی زینت ہے بھائی، سب سے اونچا مقام اس کا ہے، اس کی طرف
جناب پاؤں کر کے بھی نہیں سوتے ہیں بھائی، تعظیم تو بہت زیادہ ہے اس کی، لیکن اصل میں جو قرآن کا حق تھا کہ قرآن کو پڑھو بھائی، قرآن کو سیکھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کے مطابق زندگی گزارو، قرآن کو دوسروں تک پہنچاؤ. یاد رکھیں یہ قرآن کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ہم نے ادا نہیں کیا. مصیبت یہ ہے ہمارا معاشرہ اس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے میں سیلیبریشن ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے. جشن آزادی پر بھی ہوتا ہے، محرم پر بھی ہوتا ہے، عیدین میں بھی ہوتا ہے، میلاد النبی پر بھی ہوتا ہے بھائی، خوشی پر بھی ہوتا ہے، غمی پر بھی ہوتا ہے، سیلیبریشنز ہوتے ہیں ہمارے. لیکن وہ سیلیبریشنز کن مقاصد کے لیے ہوتے ہیں؟ ان مقاصد پر عمل کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اس چیز کے اندر پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو میری بات یاد رکھو کہ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں کہ قرآن ایک مسلمان سے اور اپنے ماننے والوں سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ تو قرآن مجید میں بتا رہا تھا، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. آج ہمیں اس نعمت کا اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ آج ہم پیدا ہوتے ساتھ ہی ہمارے معاشرے میں ہے، ہمیں ملا ہوا ہے قرآن. اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے ہم نے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے. آپ جائیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، قرآن کے حصول کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، ایک ایک حرف کو حاصل کرنے کے لیے ہے بھائی، ایک ایک آیت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں اس قرآن کے لیے. پھر جا کر یہ قرآن ان کو ملا اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور ہمارے تک جو پہنچا ہے بغیر قربانی کے ہے. ہمیں اس لیے اس کی قدر نہیں، اس کی صحیح قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھی. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ابھی بچے تھے تو مدینے سے کافی دور تھے، وہ مدینے سے کافی دور تھے، لیکن دل کی خواہش ان کی یہ تھی کہ یار میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں، وہاں جا کر دن رات گزاروں اور ان سے اللہ کا قرآن سیکھوں، قرآن کی تلاوت کروں. قرآن پڑھنے کا شوق تھا انہیں. تو انہوں نے جناب کیا کیا، اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے طریقہ یہ کیا کہ جو رستہ مدینے سے گزر کر دوسرے شہروں کی طرف جاتا، اس رستے پر آ کر صبح صبح بیٹھ جاتا، اور رات تک جتنے بھی قافلے مدینے سے آتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے ان قافلے میں سے ہر ایک کو پکڑتا اور پکڑ کر کہتا کہ بتاؤ آج اللہ کے نبی سے کون سی آیت سن کر آئے ہو، اللہ کے نبی سے قرآن کی کون سی آیت یاد کر کے آئے ہو، مجھے بھی بتاؤ. تو یہ اس طریقے سے وہ لوگوں سے پوچھتا تھا. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قرآن کا بہت بڑا ذخیرہ اس کے پاس جمع ہو گیا. یہ ہے صحابہ کرام کی محنت قرآن کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کے حصول کے لیے. آج ہماری زندگیوں میں جو پستیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر جو ضلالتیں اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت ان کو دی، اور یہ نعمت ان سے جناب ہم تک پہنچی ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے کا اجر اتنا ہے، فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے، ہر حرف کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تفصیل بتائی، فرمایا کہ 10 نیکیاں کیسے عطا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی نے پریکٹیکلی مثال دے کر سمجھایا، فرمایا الف لام میم. اب یہ الف لام میم جو حرف ہے، دیکھنے میں تو ایک حرف ہے، حالانکہ اس کے اندر 3 حرف ہیں. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے. فرمایا کہ اگر ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ الف لام میم کے اوپر 30 نیکیاں ہیں. اور بعض علماء کرام یہاں تک فرماتے ہیں کہ الف لام میم کے اندر 30 نہیں، اس سے بھی زیادہ ہوں. کہتے ہیں کس طرح؟ کہتے ہیں ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، الف کے اندر 3 حرف، لام کے اندر 3 حرف، میم کے اندر 3 حرف. 3 تے 3 6 تے 3 9.
اب اندازہ لگائیں 10 نیکیاں ہوئیں تو 9 حروف کے اندر کتنی نیکیاں ہوئیں؟ 90 نیکیاں ہو گئی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنا نفع کسی کاروبار میں ہے، کسی دنیا کے کاروبار میں، کسی آخرت کے کاروبار میں کہ 1 روپے کے بدلے میں 10 روپے مل رہے ہوں؟ ہیں بھائی؟ اتنا نفع کسی بھی کاروبار میں نہیں ہے جو نفع اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر رکھا ہوا ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ اتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پڑھنے میں رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود اس قرآن مجید سے غفلت برتی کیوں جا رہی ہے؟ سوال یہ ہے. دیکھو نا جی، دنیا کے اندر اگر ہمیں کوئی کہے کہ بھئی ایک چیز لے لو اس کے ساتھ 10 فری ہے، جس طرح یہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کرتے ہیں نا جی، دودھ والے 1 لیٹر دودھ کے ساتھ 1 لیٹر دودھ فری ہے بھئی، 1 پیزے کے ساتھ بوتل فری کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی آدمی کہے تو ہم لوگ اور کتنا رش لگ جاتا ہے جو دودھ کی دکان میں، جب اس طرح کا کوئی بورڈ لگا ہو یا اسپیکر میں اعلان ہو رہا ہو تو کتنا رش لگ جاتا ہے. حالانکہ جو دوسرا لیٹر دودھ کا دے رہا ہوتا ہے وہ 2 نمبر ہوتا ہے، پھر بھی اتنا رش لگ جاتا ہے 2 نمبر کے لیے. تو جس قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 1 حرف کے بدلے میں 10 ہیں، آخر اتنے بڑے منافع سے اتنی بڑی غفلت کیوں برتی جا رہی ہے؟ سوال یہ بنتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس قرآن مجید سے غفلت اس لیے برتی جا رہی ہے کہ اس قرآن مجید کو پڑھنے میں جو نیکیاں ملتی ہیں نا جی، وہ نیکیاں نظر نہیں آ رہی، وہ نیکیاں نظر نہیں آ رہی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب دوسرا سوال یہ بنتا ہے نیکیاں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ نیکیاں نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہیں. ان نیکیوں کی ویلیو میدان محشر میں جا کر پتہ لگے گا. میدان محشر کوئی عام میدان نہیں ہے. میدان محشر میں جب ساری انسانیت جمع ہوگی نا جی، ایک آدمی کا جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا، لیکن اس کی ایک نیکی کم ہوگی، اس کی ایک نیکی کم ہوگی. اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ بھائی 1 نیکی لے کر آؤ، جنت میں چلے جاؤ، 1 نیکی لے کر آؤ، جنت میں چلے جاؤ. اب جناب وہ 1 نیکی کے لیے بھاگے گا، دوڑے گا، کبھی ماں کے پاس جائے گا، کبھی باپ کے پاس جائے گا، کبھی بھائی کے پاس جائے گا، کبھی بہن کے پاس جائے گا، کبھی دوست کے پاس جائے گا، ہے بھئی، کبھی بیوی کے پاس جائے گا، کبھی اپنے بچوں کے پاس جائے گا. اس کو 1 نیکی دینے کے لیے کوئی روادار نہیں ہوگا. یہ ہے اس نیکی کی ویلیو. سمجھ آ رہی کہ جس طرح آج کل ڈالر کی ویلیو ہے، ڈالر کو نیچے لے کر آؤ، ڈالر کے اوپر آپ کا جناب پوری معیشت ٹکی ہوئی ہے. ڈالر پھر بھی جناب 285 روپے کا مل جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن 1 نیکی کسی سے بھی نہیں ملے گی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن بندہ اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، کہیں نیکی نہ مانگ لے، اپنی بیوی سے جان چھڑا رہا ہوگا، اولاد سے آنکھیں چھپا رہا ہوگا، کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ نیکی کی ویلیو آخرت کے دن ہے. دنیا میں اس کی ویلیو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے اس قرآن مجید سے غفلت برتی جا رہی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دنیا کے اندر اگر آپ کھڑے ہو کر بازار میں اعلان کر دیں مجھے کوئی 1 روپے دے، میں اس کو 10 روپے دوں گا، سارے آ جائیں گے 1 روپے کا ٹھیپا ہاتھ میں لے کر. کیوں؟ نظر آ رہا ہے، ویلیو ہے. اور نیکی کی ویلیو قیامت کے دن، آخرت، یوم محشر کے دن. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کی ویلیو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کتنا پانی میں ہیں. اس دن پھر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو روئیں گے دھوئیں گے، یار دنیا کے اندر اتنا موقع ملا تھا، کچھ کر لیتے ہیں بھئی، کاروبار تو کر لیا، تعلیم تو حاصل کر لی ہیں بھئی، مستقبل تو بنا لیا، بیوی بچوں کو تو پڑھا لیا ہیں بھئی، مالداری تو آ گئی، بڑا گھر تھا، نوکر چاکر تھے، لیکن نیکی نہیں کی. آج نہ وہ بیوی کام آ رہی ہے، نہ وہ دولت کام آ رہی ہے، نہ وہ نوکر چاکر جناب منہ لگانے کے لیے تیار ہیں، نہ بیٹے اور بیٹیاں نیڑے تیڑے لگنے کے لیے تیار ہیں بھئی. اکیلا تن تنہا، نہ جسم پر کوئی کپڑا ہے اور نہ ہی پلے میں کوئی نیکی ہے. کیا کرے بتائے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس آخرت کے دن، اس نیکی کے حصول کے لیے آج کے دن جو ہے نا جی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے.
یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دی ہی اس لیے ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہی اس لیے ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ بھئی کتنے اچھے عمل کرتے ہو تم لوگ۔ یاد رکھو دنیا کی زندگی گزر جائے گی، اوکھی سوکھی گزر جائے گی، یاد رکھو۔ اگر ہم نیکی کرتے ہیں نا جی، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، تب بھی یہ زندگی گزر رہی ہے، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تب بھی یاد رکھو یہ زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس زندگی کو گزار رہا ہے نا جی، اس کی یہ زندگی اس کے کل قیامت کے لیے قیمتی بن جائے گی، اور جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس زندگی کو گزار رہا ہے، زندگی اس کی بھی گزر رہی ہے، لیکن قیامت کے دن یہی زندگی اس کے کاندھے کے اوپر بوجھ ہے، یہی زندگی اس کے لیے وبال ہے۔ ظاہر بات ہے وبال ہے، دنیا کے اندر ہزاروں نعمتیں اللہ کی ہم لوگ لے رہے ہیں، اور اللہ کی مانے نہ، اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں تو اللہ پوچھیں گے نہیں قیامت کے دن، بتاؤ بھئی اتنی جوانی دی تھی کہاں گزار کے آئے ہو؟ ہاں بھئی اتنی دولت دی تھی، اتنا کاروبار دیا تھا، اتنا علم دیا تھا، کہاں گزار کر آئے ہو بتاؤ؟ اتنی صلاحیتیں دی تھی، بتاؤ میرے دین کے اوپر جو میں نے تمہیں صلاحیتیں دی تھی کتنی لگا کر آئے ہو؟ سمجھداری کی نہیں؟ میں دیکھیں انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے نا جی، اگر اس صلاحیت سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ اس صلاحیت کی بھی ناشکری ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ذہن دیا ہے دین کو سمجھنے پہ لگاؤ، دین کو سیکھنے پہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے اس مال کو لگاؤ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ساری صلاحیتیں ہیں نا جی انسان کی۔ اگر اللہ نے افرادی قوت دی ہے تو اس کو دین کے غلبے کے لیے لگاؤ۔ باقی کاروبار، تجارت، لین دین، معاملات یہ تو زندگی کا حصہ ہے، ہوتے رہیں گے۔ ہمارا مقصد حیات یہی ہے کہ ہم خود بھی دین پر عمل کریں اور دین کی سربلندی کا ذریعہ بنیں۔ اور خاص کر میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے، کہ اللہ نے ابھی آپ کو زندگی دی ہے، ابھی آپ کے پاس پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، اور جوانی کی عبادت یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جوانی کی عبادت۔ ایک اور میرے بات ذہن میں رکھو، جو بندہ جوانی میں نماز پڑھتا رہا ہے نا جی، ساری زندگی جوانی میں نماز پڑھتا رہا ہے، بڑھاپے میں آ کر جناب اس کا جو بڑھاپا ہے نا جی وہ ٹینشن سے خالی ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہے۔ اور جو بندہ ساری زندگی جناب دفتر میں گزارتا ہے، ملازمت میں، کاروبار میں، تجارت میں، اللہ کی نافرمانی میں، ہے بھئی جب بوڑھا ہوتا ہے نا جی، مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کو ٹینشن، ایک تو موت کی ٹینشن ہے بھئی، دوسرا اپنے اعمال کی ٹینشن۔ اس لیے اللہ نے وقت دیا ہے، اغتنم خمسا قبل خمس۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اپنی فراغت کو، اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اور اس کے بعد اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اپنی مالداری کو اپنے غربت سے پہلے غنیمت جانو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ وقت تمہارے پاس غنیمت ہے، یہ جسم تمہارے پاس غنیمت ہے، جوانی تمہارے پاس غنیمت ہے، طاقت تمہارے پاس غنیمت ہے بھئی، وقت تمہارے پاس غنیمت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے خاص کر یہ جو جوان لڑکے ہیں نا جی، یہ جمعے کے دن بھی پہلے آیا کرو، جمعے کے دن بھی پہلے آیا کرو، اور صف اول میں بیٹھا کرو، ہاں ٹوپیاں شوپیاں پہن کر، چٹے کپڑے پہن، چٹے نہیں تو چلو صاف کپڑے پہن کر، نہا دھو کر اہتمام کے ساتھ آیا کرو، کچھ سیکھنے کے لیے آیا کرو، کچھ سمجھنے کے لیے آیا کرو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا جی، تو بات چل رہی تھی کہ قرآن کے ایک لفظ پڑھنے پر جو اجر کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اتنے بڑے فائدے کے ہونے کے باوجود آخر اس سے غفلت کیوں برتی جا رہی ہے؟ اس سے غفلت اس لیے برتی جا رہی ہے کہ یہ نیکیاں ہمیں نظر نہیں آ رہی، یہ نیکیاں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ قیامت کے دن یہ نیکیاں نظر آئیں گی، اس کی ویلیو بھی ہمارے سامنے آئے گی، لیکن اس وقت وہ نیکیاں مل نہیں سکتی ہمیں، جو کمائی ہوئی ہیں وہی ہمارے کھاتے میں ہوں گی۔ تو آج کمانے کا دن ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دنیا کمانے کے لیے ہے، نیکیاں کمانے کے لیے، اور اس کا فائدہ
آخرت میں ہوگا۔ تو چونکہ نیکیاں نظر نہیں آ رہی اس لیے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اس کی اصل ویلیو آخرت کے دن، آخرت کا جو سکہ ہے نا جی وہ ہے ہی نیکی۔ یہاں پر تو ہم جس ملک میں چلے جاتے ہیں ہمارا سکہ چینج ہو جاتا ہے نا، کرنسی چینج ہو جاتی ہے۔ پاکستان سے باہر نکل جائے، حالانکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان صرف ایک گیٹ کا فرق ہے نا جی، ایک گیٹ کا ہی فرق ہے نا، تار کا فرق ہے۔ گیٹ سے ایک پاؤں ادھر رکھو تو انڈیا ہے، ایک پاؤں ادھر رکھو تو پاکستان ہے۔ ایک قدم پر کرنسی کی ویلیو تبدیل ہو جاتی ہے، ایک قدم پر کرنسی کی ویلیو تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں پشاور چلے جائیں تورخم بارڈر پر، ایک قدم ادھر رکھو تو افغانستان ہے، ایک قدم ادھر رکھو تو پاکستان ہے۔ ایک قدم پر کرنسی کی ویلیو چینج ہے۔ چائنا کے بارڈر پر چلے جاؤ، کرنسی کی ویلیو چینج ہے۔ تو ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے، اس کی ویلیو اپنی ہے، اس کی اپنی قدر و قیمت ہے، اس کی اپنی طاقت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ تو دنیا کی کرنسی ہیں ساری۔ آخرت کی کرنسی یاد رکھو کہ نیکی ہے، نیکی۔ اگر نیکی آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر نیکی نہیں ہے نا جی پھر آپ کو ٹینشن ہے، پھر آپ جو مرضی کر لو، الٹا لٹک جاؤ، وہ نیکی آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس کی ویلیو اتنی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، پوچھا کہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کہتے ہیں غریب کو، بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو غریب ہے اس کو مفلس کہتے ہیں، وہ ہے؟ فرمائے نہیں، مفلس وہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی پھر مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مفلس وہ شخص ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن وہ آئے گا اور اس کے نام اعمال جناب نیکیوں سے بھرے پڑے ہوں گے، نیکیوں سے بھرے پڑے ہوں گے، اتنے اعمال، نیک اعمال لے کر آئے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس نے دنیا کے اندر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی اتنی خلاف ورزی کی ہوگی کہ جو حق مانگنے والے ہوں گے وہ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اب اس کی نیکیوں سے جناب، کیونکہ آخرت یہاں تو ہمارا تبادلہ پیسوں سے ہوتا ہے نا جی، پیسوں سے ہوتا ہے یا سامان سے ہوتا ہے، قیامت کے دن کا تبادلہ تو نیکیوں سے ہوگا، ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ جناب اس کی نیکیوں کو اٹھا کر ان حقدار کو دینا شروع فرمائیں گے۔ حقدار آتے جائیں گے، نیکیاں لیتے جائیں گے، حقدار آتے جائیں گے، نیکیاں لیتے جائیں گے، ہوتے 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 جناب وہ جو نیکیاں بھر بھر کے لائے ہوا تو وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ویلا ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن حقدار ابھی بھی باقی ہیں، کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے، کسی کو گالی دی ہوئی ہے بھائی، کسی کو تھپڑ مارا ہوا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے، حقدار ابھی بھی موجود ہیں، آ رہے ہیں۔ پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کیے ہوئے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوئے، بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوئے، اب جناب اس کے نیکیاں تو ساری ختم ہو گئی لیکن حقدار ابھی بھی آ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جو حقدار ہیں ان کے گناہ لا کر اس کے کھاتے میں ڈالنے شروع کر دیں گے۔ اب جناب اس کے گناہ آ رہے ہیں، ان لوگوں کے گناہ آ رہے ہیں، اس کے کھاتے میں جا رہے ہیں، لوگوں کے گناہ آ رہے ہیں، اس کے کھاتے میں جا رہے ہیں۔ اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو آدمی جناب نیکیوں کے بورے لے کر آیا تھا اس کے گناہوں کے بورے بھر جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اصل میں مفلس یہ ہے، اصل میں مفلس یہ ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اصل چیز نیکی ہے، اور جس کا اندازہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، جس کا اندازہ مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ ابھی تو ہم لوگ جو ہے نا جی ہمارے آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا، دنیا آزمائش ہے، نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ یہ مسجد میں بھی کتنے فرشتے موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ کیوں نظر نہیں آ رہے بھائی؟ آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، یہ غیب کی چیزیں ہیں۔ جیسے ہی یہ دنیا کی آنکھیں بند ہو جائیں گی نا جی ماحول چینج ہو جائے گا سارا۔ وہی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی وہی چیزیں ہمیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، لیکن پھر فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر فائدہ کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو آخرت کے لیے نیکیاں جمع کرنی ہے تاکہ آخرت میں وہ نیکیاں ہمارے کام آ سکیں، ٹھیک ہے؟ اور اس واقعے سے ایک اور سبق ہمیں ملتا ہے، اس واقعے سے وہ کیا ملتا ہے؟ وہ یہ ملتا ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو
اللہ نہ کرے ایسا ہمارا بھی حال ہو جائے قیامت کے دن اس شخص کی طرح. دنیا میں تو جناب 5 وقت کا نمازی بھی ہے, تہجد گزار بھی ہے, صدقات بھی دے رہا ہے, نوافل کا بھی اہتمام ہے, حاجی صاحب بھی ہے, عمرہ کر کے بھی آیا ہے بھئی, لیکن ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی تلف کرتا جا رہا ہے, حقوق العباد بھی تلف کرتا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس واقعے سے ہمیں یہ چیز بھی معلوم ہو رہی ہے کہ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کرنا چاہیے. ویسے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو پھر یہ ہے کہ اتق المحارم تکن عبد الناس, گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. سمجھ آ رہی نا؟ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. دیکھیں نا بھئی, ایک کمرہ ہے یا یہ حال ہے, اس کے اندر 4 اے سی لگے ہوئے ہیں. اب اے سی آپ لگا دیں اور دروازے بند نہ کریں اور سارا دن ساری رات اے سی چلتے رہیں تو بتائیں حال ٹھنڈا ہوگا؟ دروازے کھلے ہوئے ہیں, کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں, تو حال ٹھنڈا کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے, حال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اے سی لگاؤ اور دروازے بند کر دو, 15 منٹ میں حال ٹھنڈا ٹھار ہو جائے گا. تو ہم جو نوافل کے اے سی لگاتے ہیں, قرآن کے اے سی لگاتے ہیں, تہجد کے اے سی لگاتے ہیں, ذکر و اذکار کے اے سی لگا لیتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ساتھ ساتھ گناہوں کے ان دروازوں کو بھی بند کریں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سب سے بڑا عبادت گزار وہ نہیں ہے کہ جو تہجد کا اہتمام کرتا ہو, جو نوافل کا اہتمام کرتا ہو, جو ذکر و اذکار جناب کثرت سے کرتا ہو. سب سے بڑا عبادت گزار وہ نہیں ہے. سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے کہ جو صرف فرائض اور واجبات پر ہی اکتفا کرتا ہو, لیکن ساتھ ساتھ میں گناہ کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے, گناہوں کی طرف قدم نہ بڑھائے. گناہ اس کے کھاتے میں نہیں ہے, گناہ اس کے کھاتے میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کی وہ نیکیاں ساری محفوظ ہو رہی ہیں. سب سے بڑا عبادت گزار یہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے یہ ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, کہ صحیح معنوں میں مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کوئی دوسرا مسلمان جو ہے اس کی زبان سے بھی محفوظ رہے اور اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہے. صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر ایک واعظ بیٹھا ہوا تھا, تقریر کر رہا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور تقریر بڑی اونچی آواز سے کر رہا تھا. تقریر بڑی اونچی آواز سے کر رہا تھا, اتنی اونچی آواز سے کر رہا تھا کہ اس کی آواز جو تھی وہ محلے میں سنائی دے رہی تھی, جس کی وجہ سے محلے دار جو ہیں ڈسٹرب ہو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, وہ مسجد نبوی کے اندر گئے اور اس واعظ کو اپنے پاس بلایا اور اس واعظ کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ اتنی آواز میں تقریر کرو جتنی آواز کے بندے تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی تمہاری آواز اتنی اونچی ہونی چاہیے کہ تمہاری آواز جو بندے بیٹھے ہوئے ان تک پہنچے, بس اس سے باہر نہ نکلے. ایسا کیوں فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ ایسا اس لیے فرمایا کہ کہیں تمہارے بات کرنے سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ظاہر بات ہے محلے کے اندر بوڑھے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, حساس لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو پسند نہیں کرتے, طبیعت پر گراں گزرتی ہے, سوئے ہوئے ہوتے ہیں بھئی. ہمارے مولوی صاحب مسجد کا سپیکر لگائیں اور جناب آدھے گھنٹے تک جناب پورے محلے داروں کو دین سنائیں, تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس واعظ کو سمجھایا تھا وہ بھی دین ہی سنا رہا تھا, وہ لوگوں کو دین سمجھا رہا تھا. بھئی دیکھیں, ایک تو ناجائز وہ ہوتا ہے نا کہ جو ہوتا ہی حرام ہے, وہ ہوتا ہی حرام ہے. ایک ناجائز وہ ہوتا ہے کہ اصلاً تو ہوتا جائز ہے لیکن ہمارا طریقہ کار غلط ہوتا ہے. طریقہ کار غلط ہونے کی وجہ سے وہ چیز ناجائز بن جاتا ہے. اب لوگوں کو دین سمجھانا, لوگوں کو قرآن سنانا, لوگوں کو صحیح بات بتانا, یہ ہے تو صحیح کام, جائز کام,
لیکن اگر اس کا طریقہ کار خراب ہو جائے تو وہ جائز کام بھی ناجائز بن جاتا ہے، یاد رکھیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارے محلوں میں دیکھ لیں، صبح جناب تہجد کے وقت سپیکر کھل جاتے ہیں، تہجد کے وقت سپیکر کھل جاتے ہیں اور جناب پورا محلہ سر پہ اٹھایا ہوتا ہے، نہ خود سونا ہے نہ محلے داروں کو سونے دینا ہے۔ اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، یہ حقوق العباد کو تلف کرنے کے اندر آتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا، اور پھر خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو دبے پاؤں سے چل کر جایا کرتے تھے، دبے پاؤں سے چل کر جایا کرتے تھے کہ کہیں میرے جانے کی وجہ سے یا میرے سرسراہٹ کی وجہ سے حضرت عائشہ کو تکلیف نہ ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو نبی کے ہر حکم پر جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، قدموں کی سرسراہٹ کون سی بڑی چیز ہے؟ لیکن پھر بھی امت کو یہ تعلیم دینا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب بھی تہجد کے لیے جاتے تو اتنے دبے قدموں کے ساتھ جاتے کہ سرسراہٹ کی آواز بھی نہیں آتی تھی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور اللہ کے نبی طواف کر رہے تھے تو طواف کے دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے کعبہ، اللہ تعالیٰ نے تیری عزت اور تیری عظمت کو بہت بلند کیا ہوا ہے، تیری عزت اور تیری عظمت بہت بلند ہے۔ اور اس چیز کا اندازہ ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کر چلے جائے وہاں پر، آپ لوگ جب جاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی عظمت اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کو دی ہے، کتنی عزت اور کتنی رفعت اور کتنی بلندی اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کو دی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو خطاب کیا، فرمایا کہ اے کعبہ، اللہ نے یقیناً تجھے عزت اور عظمت عطا کی ہوئی ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان اور اس کی عزت اور اس کی آبرو تیری عزت اور تیری عظمت سے کئی زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہے حقوق العباد، ان کا خیال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہوگا کیا؟ حقوق اللہ تو ہمارے پورے ہوں گے، قیامت کے دن میدان محشر میں نیکیوں کے بورے لے کر جائیں گے، اور جن کے حق ہم نے دبائے ہوتے ہیں، جن کے حقوق کا ہم نے خیال نہیں کیا ہوتا ہے، وہ اپنے حقوق لینے آئیں گے اور ہماری ساری نیکیاں لے کر چلے جائیں گے۔ تو بات چل رہی تھی قرآن کی عظمت پر، کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ اس نعمت سے ناآشنا قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کو سیکھنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صف اول میں نماز پڑھتے ہوئے زندگی گزر جاتی ہے، صف اول میں نماز پڑھتے ہوئے زندگی گزر جاتی ہے، لیکن سوائے 4-5 سورتوں کے علاوہ اور کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، سوائے 4-5 سورتوں کے علاوہ اور کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ قرآن ناظرہ سن لو تو ناظرہ سنا دیتے ہیں، لیکن وہ ایسا ناظرہ ہوتا ہے بجائے ثواب کمانے کے گناہ کے اندر بندہ مبتلا ہو جائے، سنانے والا بھی اور سننے والا بھی۔ اور پھر ہمارا دعویٰ بھی مسلمانی کا ہے بھائی، دعویٰ بھی ہمارا مسلمانی کا ہے، عاشق رسول بھی ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے اپنے گریبانوں میں جھانک کر کہ جو دعویٰ ہم لوگ مسلمانی کا کر رہے ہیں، کیا ہم اس دعوے کے اوپر پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے؟ یاد رکھو کہ قرآن کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن اور روزہ یہ دونوں عمل ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اس بندے کے حق میں گواہی دیں گے۔ روزہ کہے گا کہ یا اللہ، اس نے سارا دن بھوکا پیاسا رہا، کھانے پینے سے اجتناب کیا، میں نے اس کو سارے دن بھوکا پیاسا رکھا، آج میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ یا اللہ، ساری زندگی یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، ساری زندگی یہ مجھ پر عمل کرتا رہا ہے، ساری زندگی یہ میرے مطابق زندگی گزارتا رہا ہے، میں نے اس کو کہا کہ یہ حلال ہے تو اس نے حلال سمجھا، میں نے اس کو کہا کہ یہ حرام ہے تو اس نے حرام سمجھا۔
یا اللہ میں نے اس کے سامنے روک ٹوک کھڑے کر دیے، رکاوٹیں کھڑی کر دی، میرے مطابق اس نے زندگی گزاری، یا اللہ آج میں اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں، شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت کو بھی قبول فرما۔ آج ہم سب کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ہاں بھئی اتنی زحمت ہم سے ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی 10 منٹ قرآن کے لیے نکال لو بھائی۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آگے، ہاں بھئی قرآن سامنے رکھ لیا، قرآن پڑھ لیا، جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیا کہ یار اللہ ہمیں بتا کیا رہا ہے، اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ بغیر ترجمے کے قرآن پڑھنے میں بھی نیکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے قرآن صرف پڑھنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں قرآن کا ترجمہ بھی دیکھنا چاہیے۔ ایک رکوع کی اگر تلاوت ہوئی ہے تو کم از کم ایک رکوع کا ترجمہ دیکھا جائے کہ یار اس ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم سے پہلے لوگ جو دنیا کے اندر نام کما کر چلے گئے ہیں، جو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ سے نیکیاں لے کر چلے گئے ہیں، قرآن کی خدمت کر کے چلے گئے ہیں، ان کی طرف اور ان کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے قرآن کے ساتھ محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بلندی عطا فرمائی۔ حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ امام قرات کے بہت بڑے امام تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی منہ سے نا خوشبو آیا کرتی تھی، خوشبو ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو ان کے شاگردوں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ آج ہمیں بتائیں کہ آپ کون سی ایسی چیز استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، ہمیں بھی آج بتائیں، ہم بھی وہ چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہمارے منہ سے بھی خوشبو آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں کچھ بھی استعمال نہیں کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کھاتا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے اجتناب کیا، سائڈ پہ ہوئے، لیکن شاگرد پیچھے پڑ گئے کہ حضرت آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا چیز استعمال کرتے ہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں، ہمیں تو بتانا آپ کے لیے ضروری ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ جب انہوں نے مجبور کیا نا جی، پھر حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، فرمایا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، رات کو قرآن پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ جب سویا تو فرمایا کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی، اللہ کے نبی سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عاصم تم قرآن کی کتنی محنت کرتے ہو، تم کتنا قرآن پڑھتے ہو، کبھی تم قرآن پڑھتے رہتے ہو، کبھی تم قرآن پڑھاتے رہتے ہو، صبح سے لے کر شام تک مسجد میں بیٹھتے ہو اور قرآن ہی پڑھتے رہتے ہو، ادھر لاؤ میں ذرا تمہارے ہونٹوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے میرے ہونٹوں کو بوسہ دیا، اس کے بعد سے جب بھی میں قرآن پڑھنے کے لیے منہ کھولتا ہوں میرے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں، قرآن پڑھیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی نسلوں کو قرآن مجید کی طرف لے کر آئیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا تو چاہتے ہیں، انجینئر بنانا تو چاہتے ہیں، بھائی پائلٹ بنانا تو چاہتے ہیں، فوجی بنانا چاہتے ہیں، لیکن قرآن کا حافظ بنانا نہیں چاہتے۔ بہت کم لوگ ہیں۔ قرآن کا عالم بنانا نہیں چاہتے ہیں، دین کا خدمتگار بنانا نہیں چاہتے ہیں، دین کا سپاہی بنانا نہیں چاہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، قرآن کا عالم بنائیں گے، حدیث کا عالم بنائیں گے، یاد رکھیں یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہم لوگ تو مر کھپ جائیں گے، پیچھے ہماری اولاد ہی ہوگی جو نیک کام کرے گی اور اس کا فائدہ ہمیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نام اعمال بند نہیں ہوتا ہے۔ ویسے تو اصول یہی ہے کہ نام اعمال بند ہو جاتا ہے مرنے کے بعد، لیکن فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں لیکن ان کا نام اعمال چلتا رہتا ہے۔ ایک تو وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس نے مال کو دین پر لگایا، مسجد بنا دی، ہاں بھئی پانی کا کنواں بنا دیا، رفائی کام کر دیا، ہاں بھئی غریبوں کے ساتھ تعاون کیا۔ فرمایا کہ وہ آدمی مر جاتا ہے لیکن اس کا کیا ہوا وہ کام یا اس کا لگایا ہوا وہ جو پودا ہے اس سے جب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور اس علم کو اس نے پھیلایا، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا، خالق کا مخلوق کے ساتھ تعلق کو جوڑا، فرمایا کہ وہ بھی مر جاتا ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد جو اس کا پھیلایا ہوا علم ہے لوگ اس علم کو پڑھتے ہیں تو اس کے لیے جناب صدقہ جاریہ ہے، اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور اس اولاد کو دین سکھایا،
اللہ کا قرآن سکھایا ہے بھئی، دین سکھایا، دین کا علم سکھایا. فرمایا کہ وہ شخص بھی مر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد جب وہ اولاد جو ہے وہ دین کا کام کرتی ہے تو وہ دین کا کام جو ہے اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.